اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتی وبارک وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مکرم، تسلسل میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے مبارک کا ذکر آ گیا. تو آئیے آج مختصر سا اختصار پر مبنی ہو، آپ کا وقت بھی کم لگے اور اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ بھی جائیں. کتابیں بھری ہوئی ہیں اس معجزہ مبارک سے، بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ شریف تک، سیاستہ کی کتب اور دیگر ساری جہاں حضور علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ ہے. حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ ہمارے تسلسل میں 15ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ میں اسی کا ذکر ہے، تو آج بس اسے ہی جو ہے زیر موضوع اور زیر بحث لاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی ہے. یہ سورت مکیہ ہے مگر 8 آیتیں. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے نصیرہ تک یہ قول قتادہ کا ہے. بیضاوی نے جزم کیا ہے کہ یہ صورت تمام کی تمام مکیہ ہے. اس صورت میں 12 رکوع اور 110 آیات بینات ہیں. بصری ہیں اور کوفی 111 اور 533 کلمات طیبات اور 3460 حروف ہیں. جی، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا ذکر اپنے مبارک اوصاف سے شروع کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان کہتے ہیں منزہ عن العیوب، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے. الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، آپ کو راتوں رات لے گیا. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی. اس مبارک مسجد اقصی کا فاصلہ 40 مندل یعنی 1.25 مہینے سے زیادہ گرا ہے. اس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی. لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے.
صدق اللہ العظیم۔ جی، شان نزول، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیل و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ جی، تو اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو ماحول کو برکت عطا فرمائی، دینی بھی دنیاوی بھی، کہ وہ سرزمین پاک وحی کی جائے نزول اور انبیاء کی عبادت گاہ اور ان کا جائے قیام اور قبلہ اور عبادت ہے، اور کثرت انہار و اشجار سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ، عظیم معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مہینہ میں اختلاف ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث سیاح معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف حالت بیداری میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور پاک کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں۔ نصوص آیات و احادیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ تیرہ دماغان فلسفہ کے اوہام فاستہ محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارک بادیاں دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہا 750۔ جی، سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں۔ جبریل امین کا وہاں مدد کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقیاں پانا، اور اس قرب الہی میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم سے سرفراز فرمایا جانا،
اور ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شور سے مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے کافروں کی کیفیتیں حضور علیہ السلام سے دریافت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ بتانا، اور کافروں کے جو احوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کافروں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام سیاق کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ حضرات محترم، مجھے اس وقت حضور علیہ السلام کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات میں ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ جب آپ کسی باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں یا کسی عمارت، کسی قلعے میں جاتے ہیں تو اس کے دروازے تو نہیں گنتے نا، اس کی کھڑکیاں تو نہیں گنتے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام سے جب آپ نے بیان فرمایا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، حضور علیہ السلام سے بڑے نا الٹے پلٹے کفار و مشرکین سوال کرنے لگے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ، مسجد اقصیٰ کو بنو عقیل کے گھروں کے اوپر لا کے جبریل امین اٹھا کے لے آئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ کفار و مشرکین سوال کرتے جاتے، حضور دیکھ دیکھ کے نا اللہ ان کے جوابات عطا فرماتے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر قربان، جس ذات نے حضور علیہ السلام کو اپنے جلوے دکھائے، حضور علیہ السلام کو اپنی قربتیں عطا فرمائیں، اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے مقام پر فائز فرمانا۔ اور یہاں مجھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے مکتوبہ شریف میں سے کہ علامہ مجدد صاحب نے مجھے بیان کیا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا تو فرمایا کہ قبلہ تو جیسا دیکھا کعباتی، اس کا مفہوم اس سے ملتے جلتے بڑے سال ہو گئے میں نے سنے ہوئے، کوشش کرتا ہوں یاد رکھنے۔ تو اللہ رب نے فرمایا میرے محبوب تیرے جسم کا قبلہ میرا کعبہ ہے، قبلہ تو روح کا آنا، اور تیری روح کا قبلہ میں ہوں، وَأَنْتَ قِبْلَتِي، اور تو میرا قبلہ ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اللہ، قرآن پاک آپ پڑھ لیں، جگہ جگہ پہ حضور علیہ السلام کی محبت کا جو اظہار اللہ نے فرمایا، جو انداز اختیار فرمایا، حضور علیہ السلام سے نہ اللہ اوجل ہے، نہ اللہ دور ہے، نہ حضور اللہ سے دور ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے ہیں اور اللہ حضور کا ہے، سیدھی سی بات۔ تو اب حضور علیہ السلام سے جو سارے غیبوں کا غیب خود اللہ ہے، وہ نہیں چھپا، تو باقی علم کا کیا کہنا؟ باقی آپ ایسے انسانوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے علم کو پرکھ سکے، جو ماپ سکے۔ حضور علیہ السلام کے اولیاء کے علوم کو نہیں ماپ سکتے، تو حضور علیہ السلام کے اپنے علوم جو اللہ رب نے عطا فرمائے، کہ اللہ رب نے فرمایا محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب کیا جانتے تھے اور کیا نہیں جانتے تھے،
یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ عطا کرنے والے کو پتہ ہو اور لینے والے کو پتہ ہو یا دینے والے کو پتہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ قربتوں میں سموئے رکھے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز قربتوں کی منازلیں طے فرمانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو آج تک میرے دوست وہ کسی مذہب کے ہیں، کسی مسلک کے ہیں، جنہوں نے روزے نہیں رکھے آج تک، وہ روزے کا ٹیسٹ ضرور کریں۔ بڑا ہی ٹیسٹ ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ پہلے دن کے علاوہ 8-10 دن تک مجھے بخار آیا ہے، سارے کام دنیا کے چلتے رہے ہیں، الحمدللہ سفر بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں، بیمار بھی رہا ہوں، لیکن سنیں اللہ رب العزت کسی شے کی کوئی کمی نہیں ڈالی۔ سارے احباب جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ کسی مذہب کے ہیں، کسی مسلک کے ہیں، روزے رکھ کر دیکھیں، کوئی کام نیک ہے اس کو کر کے دیکھیں، اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ دین اسلام ایک زندہ دین ہے جو انسانوں کی زندگی کا باعث ہے، جو انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے، ان کی روحوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دین عطا فرمایا، جو سارے جو ہے کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات ہست و بود کا خالق و مالک ہے، اس نے عطا فرمایا۔ یقیناً اس کے ہر حکم میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ میرے سامنے میرے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں کا ذریعہ بنائے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔